السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اسٹوڈیو اسلام کی طرف سے آپ سب کا استقبال ہے۔ پاک دامنی کے قصے، عزت اور آبرو کے قصے، رفعت اور بلندی کے قصے، ان قصوں میں آپ دیکھیں گے عطا ابن یسار اور سلیمان ابن یسار، یہ دونوں بھائی ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ عطا ابن یسار اور سلیمان ابن یسار دونوں بھائی مدینے سے حج کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ مکے کے قریب ابوا نامی جگہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ سلیمان اپنے بھائی عطا سے کہتے ہیں کہ میں جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز میں لاتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ ان کو جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ عطا ابن یسار نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک بدو عورت داخل ہوتی ہے، بڑی خوبصورت عورت۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت آئی ہے تو کہا کہ کوئی ضرورت ہوگی، تو اپنی نماز کو انہوں نے مختصر کیا۔ پھر آپ پوچھنے لگی کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، ضرورت یہ ہے کہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو، کیونکہ مجھے شوق ہو گیا ہے اور شہوت کی وجہ سے میں مجبور بن گئی ہوں اور میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ، جو ایک مشہور تابعی اور بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دور جاؤ، مجھے مت جلاؤ اور تم بھی مت جلو، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں جلائے گا۔ لیکن وہ بار بار اصرار کرتی ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے اصرار پر عطا ابن یسار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں اور کہتے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ۔ اور جب وہ دیکھتی ہے کہ رو رہے ہیں تو وہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان دونوں کے رونے کو دیکھ کر، اور اسی حالت میں ان کے بھائی جو شہر گئے ہوئے تھے واپس آ جاتے ہیں۔ جب عطا کو دیکھتے ہیں کہ رو رہے ہیں اور یہ عورت بھی رو رہی ہے تو وہ بھی بیٹھ کر رونے لگے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ کس لیے رو رہے ہیں، اور جب یہی حالت رہی اور رونا اتنا زیادہ ہوا کہ ان کی آواز بلند ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بدو عورت دیکھتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے، اور لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کے بھائی سلیمان ابن یسار بہت دن تک رہتے ہیں، کچھ نہیں پوچھتے کس لیے رو رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، کیونکہ عطا ابن یسار کی عزت اور ان کا احترام ایسا تھا کہ انہوں نے سوال تک نہیں کیا، کیونکہ عطا ابن یسار سلیمان ابن یسار سے عمر میں بڑے تھے۔ پھر اس کے بعد کئی زمانے کے بعد مصر آتے ہیں کسی ضرورت کے لیے دونوں بھائی، اور مصر میں جب رہتے ہیں ایک دن وہ سوتے ہیں، دوسرے دن جب اٹھتے ہیں تو رو رہے ہیں۔ عطا ابن یسار رو رہے ہیں۔ سلیمان ابن یسار ان کے بھائی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اور رونا بڑھ گیا، رونا زیادہ ہو گیا۔ کہا کہ میرے بھائی کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی کسی کو نہیں بتانا۔ جب وعدہ کیا کہ نہیں بتائیں گے تو کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور ان کے حسن و جمال کو دیکھا، اور ان کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے کیا، جو آزمائشیں ہوئیں، اس کو میں نے یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا۔ اور تو یوسف علیہ السلام مجھے دیکھنے لگے۔ کہا کہ اے آدمی کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، میں تمہیں یاد کیا، اور عزیز کی عورت زلیخا کو میں نے یاد کیا، اور جس طریقے سے تمہاری آزمائش ہوئی اور تمہیں جیل میں جانا پڑا، اور یوسف علیہ السلام آپ کی اپنے باپ سے جدائی، ان ساری چیزوں کو میں یاد کر کے میں رونے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا فَهَلَّا تَعَجَّبْتَ مِنْ صَاحِبِ الْمَرْأَةِ بِالْأَبْوَاءِ، کیا تمہیں اس عورت کے جو ابوا میں جو عورت آئی تھی، اس عورت کے ساتھ جو اس آدمی کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے تمہیں تعجب نہیں ہے؟ تو میں سوچ لیا،
میں سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں، تو مجھے رونا آ گیا اور رونے کی حالت میں جاگ گیا۔ سلیمان ابن یسار ان کے بھائی عطا ابن یسار سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کا کیا واقعہ ہوا، ذرا بتاؤ۔ تو اس وقت جو ہے عطا ابن یسار وہ واقعہ بتاتے ہیں۔ سلیمان ابن یسار جب تک ان کے بھائی عطا ابن یسار کا انتقال نہیں ہوا تب تک انہوں نے یہ واقعہ نہیں بتایا، اور جو ہے سلیمان یسار کے موت کے بعد ہی یہ واقعہ بھی جو ہے پھیلا۔ تو بہرحال اس واقعے میں عبرت ہے، نصیحت ہے کہ آدمی کیسے اپنے آپ کو ایسے پھسلنے والی جگہوں سے، کیسے اپنے آپ کو ایسے آزمائشوں سے بچائے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو، سارے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان برائیوں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔